بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس ٹوڈے our نیو چیپٹر از اباؤٹ ابو عامر اوسی کا ذکر ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو میں پوسٹ اپلوڈ کر رہی ہوں اپنے جو اس چینل پر، آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ لوگ کی نالج میں کافی حد تک اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ابو عامر اوسی بھی انہی میں سے ہیں۔ ان کا نام عمرو بن زیفی بن نعمان ہے اور قبیلہ بنو عمرو بن عوف سے تعلق رکھتا ہے۔ مشہور صحابی حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ اپنی قوم کا سردار تھا، پھر راہب بن گیا اور ٹاٹ کا لباس پہننے لگا، اس لیے جاہلیت میں راہب کے نام سے مشہور ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ جب کچھ پیش نہ کی تو قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی پر ابھارنے کے لیے مکہ بھاگ گیا۔ جنگ احد میں ان کے ساتھ آیا اور موقع پا کر میدان جنگ میں دونوں صفوں کے درمیان گڑھے کھود دیے۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم کو اپنی مدد کے لیے مائل کرنے لگا۔ جب انصار نے اس کو پہچان لیا تو کہنے لگے، اے فاسق، اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرے گا اور تو اپنے بد ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نیز اس کو بہت کچھ سخت و سست کہا۔ قوم کا یہ جواب سن کر مایوسی کی حالت میں واپس چلا گیا اور کہنے لگا، میرے بعد میری قوم بگڑ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ گھر سے دور راندہ ہواؤں موت سے ہمکنار ہو، چنانچہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ گئی۔ ہمایوں کے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ترقی پذیر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد لینے کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا۔ اس نے اس سے وعدہ کیا اور مدد لینے کا یقین دلایا۔ یہ کچھ عرصے اس کے پاس ٹھہر گیا اور اپنے دوست منافقین کی ایک جماعت کو لکھا کہ میں جلد ہی ایک جرار لشکر لے کر آؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دوں گا۔ اچھا، ساتھ ہی حکم دیا کہ وہ ایک مسجد بنائیں اور وہاں جس قدر قوت اور سامان صرف جمع کر سکتے ہوں جمع کریں۔ چنانچہ اس کی ہدایت کے مطابق منافقین نے مسجد ضرار بنائی۔ اب مسجد ضرار آپ کو پتہ ہے منافقین کی مسجد تھی، اور فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مسجد پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا افتتاح فرمائیں اور اس میں نماز پڑھنے کے بعد ہمارے حق میں برکت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ توبہ کی درج ذیل آیت اتاری، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا۔ اب اس کا ترجمہ ہے، تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اس آیت کا جو ریفرنس ہے وہ سورہ توبہ آیت نمبر 107 ہے۔ اور جنگ تبوک سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلا دینے کا حکم دیا۔ اسٹوڈنٹس، بیسیکلی آج یہ جو میں چیپٹر ہے ایک ہی میں نے ریڈ کیا ہے، کیونکہ جو کل ہمارا انشاءاللہ چیپٹر ہوگا تو وہ تھوڑا لانگ ہے اور لیندی بھی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں اس میں ایڈ کر دیتی وہ تو یہ ویڈیو کافی لانگ ہو جاتی، اور آپ لوگ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ پھر سمجھ بھی نہیں آتا، اتنا سارا ہوتا ہے اس میں۔ ابھی میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گی تو وہ صرف ایک ہی چیپٹر ہوگا۔ اس چیپٹر کا نام بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا۔ اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا میں آپ کو نو ہاؤ دے دوں کہ کون تھے، اس میں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ، ایکچوئل میں یہ ہے اس کا وہ، اور آزادی کا اس کے بعد آئے گا، تو وہ میں جب ہی بتاؤں گی آپ کو۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔